बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस्लामाबाद में जो भी हमारा जुडिशल सिस्टम है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जुडिशल कोर्ट्स वगैरह हैं, इनके बारे में फवाद चौधरी ने कहा और शिकायत की कि यहाँ पे जुडिशल सिस्टम जो है वो फेल हो चुका है। अब ये कहना फौरी तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हैं, अपोजिशन ख़ास तौर पे हुकूमत में बैठे हुए लोग, BDM के तबका, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब इमरान ख़ान ये पार्टी ये अपने आप को कानून से मावरा बालातर समझती है। मुख्तलिफ़ एतराज़ात करने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि जुडिशरी आज नाकाम रही है इंसाफ देने में, और उसका नतीजा ये हुआ है कि जो कैदी हैं जिनको इंसाफ मिलना चाहिए था, उनकी दादरसी नहीं हो सकी। और क्यों नहीं हो सकी? ये जुडिशरी के अपने इंटरेस्ट और उनका अपना फेलियर है। पर्टिकुलरली उन्होंने शहबाज गिल के केस का रेफरेंस दिया, और फिर ये भी कहा कि यही वजह है कि आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं, बरतानिया में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल, उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ात भी करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ इनिशियल इंक्वायरी भी उन्होंने इनिशिएट कर दी है इन सारे केसेस को देखने के लिए। उन्होंने ख़ास तौर पे शहबाज गिल के वकला जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं अदालत में, उनके बारे में बातचीत उन्होंने की, और वही ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने उन वकला के बयानात की रोशनी में तहकीकात का अमल शुरू किया। इस सारी चीज़ में मारपीट वगैरह का किस्सा तो था ही, लेकिन जब से ये एलिगेशन आई है सेक्सुअल अब्यूज़ की, और उसके ऊपर फिर ख़ुद पहले तो हमद मीर कहते रहे और जमील फ़ारूकी को पकड़ा है इसी चीज़ पे कि तुमने झूठ कहा, इल्ज़ाम लगाया झूठा कि हमने कोई सेक्सुअल अब्यूज़ की है। लेकिन अब जमील फ़ारूकी को भी कैद में अपने पास हिरासत में रखने या कैद में रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि अब तो शहबाज गिल ने ख़ुद कह दिया कि जनाब मेरे साथ ये हुआ। सो इन हालात में शर्म आती है ये सोचते हुए कि क्या हमारे मुल्क में इस तरह की तहकीकात होती हैं। डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो ये हरकत कर रहे हैं। अब ये एतराज़ करना कि जुडिशरी इंसाफ दे रही है फेल नहीं हुई, जबकि फवाद चौधरी ने वाज़े कहा कि जुडिशरी जो है वो नाकाम हुई, तो इसका जवाब मौजूद है। इसका तो गिरबानों में झांकने की ज़रूरत है इन लोगों को जो इंसाफ देने के लिए बैठे हुए थे। ज़ेबा चौधरी जो जिसका किस्सा आया, जिसकी वजह से इमरान ख़ान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि आपने कहा दहशतगर्दी का, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। हाँ, अगर इमरान ख़ान ये कहता कि मैं ज़ेबा चौधरी की टांगें तोड़ दूँगा, तो बिल्कुल समझते कि शायद उसने टांगें तोड़ने का कहा तो चले दहशतगर्दी मान लें। लेकिन उसने तो ये नहीं कहा, उसने तो मुकदमात की बात की। लेकिन ज़ेबा चौधरी ने क्या किया? एक शख्स जिस पे इल्ज़ाम है उसको पुलिस हिरासत में लेके जाती है, और वो आके वहाँ पे बरमला चीख के कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मुझे इन्होंने नंगा करके मारा है, मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है। वकील बता रहे हैं कि उसके नाज़ुक अज़ा के ऊपर निशानात पाए गए हैं। क्या ज़ेबा चौधरी का उसका फ़र्ज़ नहीं था कि पहले वो इस चीज़ की तहकीकात कराती? पहले तहकीकात होती कि वाकई ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। एक तरफ ये इल्ज़ामात पड़े हैं इनह्यूमन और एब्सोल्यूटली गैर आइनी, गैर कानूनी, उसको जब आप इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे, और आप मज़ीद रिमांड देते हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा?
یعنی پرزنر کا کوئی حق ہی نہیں. اب جمیل فاروقی کے بدن پہ نشان اس نے، وہ تو بعض تو نشان اس کے گردن پہ تھے جو اس نے ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے دکھا دیے، تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو ججز کا صرف یہی کام ہے کہ وہ دیتے جائیں آپ کو، وہ ریمانڈ دیتے جائیں، جسمانی ریمانڈ، تاکہ پولیس ظلم کرتی رہے اور یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ان کا کام تھا زیبا چودھری کا کہ پہلے تحقیقات کراتے، وہ کہتے ہیں جی ٹھہر جائیں، پہلے یہ ہمیں پتہ کر لینے دیں کہ آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا اس ریمانڈ کا جو آپ کو دیا گیا تھا پہلے. اب دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام دیکھ لیں. یہی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہے اور وہاں بھی یہی رونا رویا جاتا ہے. یہ کیس پہلے سے وہاں موجود ہے جس میں کہ یہ شہباز گل کے اوپر جو زیادتی ہوئی اس کا رونا رویا گیا کہ اس کو مار پیٹ کی گئی. اب وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو ان کا ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہ کہتا ہے جی اس شخص نے بڑی عدالت کی توہین کی ہے، اور اس عمران خان نے نہ صرف توہین کی ہے بلکہ اس نے دھمکی بھی دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ سب بھول بھال گیا کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح یہ حکومت جرنلسٹ کو اور لوگوں کو ڈرا رہی ہے، مار رہی ہے اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے اپنے حکومت میں ہونے کا، غیر قانونی عمل کر رہی ہے. اور پھر اتنا شرمناک الزام کہا جائے کہ جناب اس سے سیکچول ابیوز ہوئی ہے. لیکن کیا کہیں ہم اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو؟ انہوں نے کہا نہیں، توہین عدالت ہو گئی، پہلے اس کا فیصلہ کریں گے. آپ امیجن کریں کہ جو توہین عدالت بھی نظر نہیں آتی لیکن وہ ہو گئی، اور جس شخص کے بدن کے اوپر مار کے نشانات، اور جن لوگوں کو چلنے کے قابل نہیں آپ لوگوں نے چھوڑا، اور جن لوگوں کو آپ نے باہر اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں کوئی کنسرن، کوئی فکر مندی نہیں ہے. کسی عدالت کو اس کی پریشانی نہیں ہے کہ پہلے وہ بھی دیکھ لیں وہ کیا رہا ہے انسانی جان کے ساتھ. تو یہ ایک پرابلم ہے، مشکل ہے، جس کی وجہ سے فواد چودھری نے کہا کہ جناب یہاں پہ عدالتی نظام یہاں پہ فیل ہو گیا. اچھا، اب یہاں پہ ججز کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ پھر آپ کی طرف سے ایک توہین عدالت ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کیا یہ قانون میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے جو آپ نے فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو بالکل عام سی چیز ہے، سیدھا رستہ ہے کہ بڑے شدید قسم کے الزام لگ رہے ہیں. اور کس پہ کون لگا رہا ہے؟ یہ جو مار پیٹ جس کے کی گئی وہ کون ہے؟ وہ امریکن یونیورسٹی، الینوائے یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی جس نے 2 سال وہاں پہ کلاسوں کو پڑھایا ہے. وہ پاکستان واپس آیا ہے صرف تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے. وہاں وہ بڑا راضی تھا، خوش تھا، اس کو تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی. تو اس آدمی کو کیا آپ اتنی بھی اس کی عزت نہیں رکھیں گے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اسی کم از کم اس کی زبان کی لاج رکھتے ہوئی اس کا معاملہ تحقیقات کر لی جائے، دیکھ لیا جائے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. جانوروں جیسا سلوک ہو جائے کسی کے ساتھ اور آپ کو اس کی فکر نہ ہو، اور آپ کو یہ فکر ہو کہ زیبا چودھری کی عدالت کی توہین ہو گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ یہی ہوگا، عوام یہی کہیں گے کہ عدالتی نظام فیل ہو چکا ہے. تو بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس ہے کہ عدالتی نظام جو کہ چلنا چاہیے تھا، جس سے عوام کو بڑی توقعات ہیں، اس کے بارے میں ایڈوکیٹ جنرل کھڑا ہو کے وہاں پہ عدالت میں کہہ رہا ہے کہ جی جس طرح کے عمران خان نے الزامات دیے ہیں یا کہا ہے زیبا چودھری کو کہ جی ہم آپ کو بھی آپ کے خلاف بھی کریں گے، یعنی کیس عدالت میں جائیں گے، تو اس سے عوام کا عدالتوں کے اوپر عوام کا اعتماد کم ہو جائے گا. عوام کا اعتماد بڑا ضروری ہے، وہ کم ہو جائے گا. عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں سے کم یا زیادہ ہوتا ہے. جو کام ہوا ہے جس میں کہ
ایگریو پارٹی جن کو مار مار کے برا حال کیا ہے، اور ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہمارا فخر تھا، باہر پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں، اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد کیا عوام آپ کو سر پہ بٹھائیں گے؟ عوام کا اعتماد مزید کمزور ہوگا ہمارے جوڈیشل سسٹم میں۔ تو بدقسمتی سوائے اس کے کہ انسان اس پہ اوپر کافی افسوس ملے، اور میرا نہیں خیال کہ کچھ کر سکتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ رب العالمین ان منصبوں کو اور تحقیقات کرنے والوں کو اور جو بھی منسلک ہوتے ہیں ملک میں لا اینڈ آرڈر رکھنے والے، ان کو خدا یاد رہے، تاکہ وہ اپنی بھی آخرت کا سوچتے ہوئے اپنا قدم اٹھائیں، ورنہ تو جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔